السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستانی حاجیوں کو احرام کہاں سے باندھنا چاہیے؟ کیا ان کو دہلی ایئرپورٹ اور ممبئی ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھ کر ہوائی جہاز میں سوار ہونا چاہیے، یا جدہ ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد بھی احرام باندھ سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر سال حج کے موقع پر پوچھا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ اس میں الجھ جاتے ہیں۔ تو آئیے بہت ہی سادہ اور آسان انداز میں اس ویڈیو میں ہم اس کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں دو چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز ہے کہ میقات کسے کہتے ہیں، اور دوسری چیز کہ محاذ کی تعریف کیا ہے۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ دنیا بھر سے جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ جن کی پابندی کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ میقات کسے کہتے ہیں۔ تو میقات مکہ المکرمہ اور حرم شریف کے ارد گرد کا وہ حصہ ہے کہ جہاں سے گزرنے کے لیے ہر حاجی کو احرام باندھنا ضروری ہے۔ اور آسان انداز میں ہم اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ فرض کر لیجئے کہ ہاتھ کی بیچ ہتھیلی یہ حرم شریف ہے اور یہ انگوٹھا یہ میقات ہے۔ تو اب جو شخص بھی اس میقات کے باہر سے حج کرنے کے لیے حرم شریف آئے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس میقات سے گزرنے سے پہلے احرام باندھ لے، کیونکہ اگر کوئی شخص اس میقات سے گزرنے سے پہلے احرام نہیں باندھتا ہے اور وہ بغیر احرام کے ہی حرم شریف کی طرف روانہ ہو جاتا ہے تو اس پر پھر دم واجب ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 میقاتوں کا تعین ثابت ہے: ذوالحلیفہ، جحفہ، قرن المنازل، یلملم اور ذات العرق، یعنی حرم شریف کے ارد گرد یہ وہ 5 مقامات ہیں کہ جہاں سے گزرنے کے لیے ہر حاجی کو احرام باندھنا ضروری ہے۔ اب دوسری چیز ہے کہ محاذ کسے کہتے ہیں۔ تو محاذ ہر 2 میقات کے بیچ کی سیدھ کو کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ حرم شریف ہے اور یہ ایک میقات ہے اور یہ ایک میقات ہے، تو ان دونوں میقات کے بیچ کی جو سیدھ ہے اسی کا نام محاذ ہے۔ تو اب حج کرنے کے لیے اصول یہ ہے کہ جو شخص بھی کسی میقات سے ہو کر حرم شریف پہنچنے والا ہے تو اس کے لیے اس میقات پر پہنچتے ہی اس میقات سے آگے بڑھنے سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے۔ اور جو حاجی کسی عین میقات سے ہو کر نہیں گزر رہے ہیں بلکہ کسی بھی 2 میقات کے بیچ کا جو حصہ ہے جس کو محاذ کہتے ہیں وہ اس محاذ سے ہو کر کے گزر رہے ہیں تو ایسی صورت میں ان حاجیوں کے لیے اس محاذ سے گزرنے سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے۔ اب آپ نے محاذ اور میقات کو تو سمجھ لیا ہے، اب ایک بات یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جدہ کی حیثیت کیا ہے، یعنی جدہ کا شمار میقات میں ہوتا ہے یا محاذ میں ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جدہ حج اور عمرہ کے مسائل میں حل میں ہے یا آفاق میں ہے۔ حل یعنی حرم اور خارجی میقات کا درمیانی حصہ، اور آفاق یعنی دنیا کا وہ تمام تر علاقہ جو میقات سے باہر ہے۔ تو چونکہ اس موضوع پر علماء کرام نے بہت زیادہ بحثیں کی اور ان تمام تر بحثوں کو پڑھنے کے بعد جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص آفاق سے کسی ایسے راستے سے ہوتے ہوئے جدہ پہنچے کہ اس کا گزر کسی عین میقات سے نہ ہو تو ان کے لیے جدہ اکثر علماء کے نزدیک میقات کے حکم میں ہے، لہٰذا وہ جدہ پہنچ کر احرام باندھ سکتے ہیں۔ لیکن جو حضرات ان 5 میقات میں سے کسی عین میقات سے گزر کر جدہ پہنچے تو ان کے لیے جدہ میقات نہیں مانا جائے گا، کیونکہ فقہا کا ایک اصول ہے کہ عین میقات سے گزرنے والے کے لیے بعد میں محاذات سے گزرنے کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جدہ محاذات یا مسافت کے اعتبار سے ہی میقات کے حکم میں رکھا گیا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے بعد اب یہ سمجھنا آسان ہوگا کہ ہندوستانی حاجیوں کو احرام کہاں سے باندھنا چاہیے۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ اگر ہندوستانی حاجیوں کا ہوائی جہاز ان 5 میقات میں سے
کسی بھی میقات سے ہوتا ہوا جدہ پہنچتا ہے، جیسا کہ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ ہندوستانی ہوائی جہاز قرن المنازل سے گزرتا ہوا جدہ پہنچتا ہے، تو ایسی صورت میں ہندوستانی حاجیوں کے لیے قرن المنازل کی میقات سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے۔ البتہ اگر یہ تحقیق کر لی جائے کہ ہندوستانی ہوائی جہاز کسی عینی میقات سے ہو کر جدہ نہیں پہنچتا بلکہ کسی بھی محاذ سے گزرتا ہوا جدہ پہنچتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں جدہ پہنچنے کے بعد بھی احرام باندھنے کی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ افضلیت پر عمل کرتے ہوئے محاذات سے پہلے ہی احرام باندھ لیا جائے۔ اب اس پوری ویڈیو کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ ہندوستانی حاجیوں کو چاہیے کہ وہ ممبئی ایئرپورٹ یا دہلی ایئرپورٹ پر ہی احرام باندھ کر ہوائی جہاز میں سوار، کیونکہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ہوائی جہاز کا گزر کسی عینی میقات سے ہونے والا ہے یا کسی میقات کی محاذات سے ہونے والا ہے یا پھر کسی اور جگہ سے ہونے والا ہے، کیونکہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بھی ہوائی جہازوں کا رخ مصلحتاً بدل دیا جاتا، لہٰذا مصلحت اور احتیاط اسی میں ہے کہ احرام باندھ کر ہوائی جہاز میں سوار ہویا جائے اور پیش آنے والے تمام مسائل سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا جائے تاکہ غیر ضروری فکر سے بچا جا سکے، اور پھر 4-5 گھنٹے احرام باندھ کر سفر کرنا مشکل بھی نہیں۔ لہٰذا ہندوستانی حاجیوں کو چاہیے کہ وہ دہلی ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھ کر ہوائی جہاز میں سوار ہوں۔ امید ہے کہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ باقی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور خاص طور پر ان لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں کہ جو اس سال حج یا عمرے پر جانے والے ہیں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آ رہا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ اب ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔